अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची सिंध में जरदारी ख़ानदान में पैदा हुए। वो बलोच नज़ाद हैं। सिंधी बोलने वाले जरदारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज़ ज़िम्मेदार और बल्कीस सुल्ताना जरदारी के इकलौते बेटे हैं। इनकी फूफी अराकी नज़ाद थीं, जबकि इनकी वालदा हसन अली अफंदी की पोती थीं, जो सिंधी माहिर तालीम है, जिन्हें सिंध मदरसा अल इस्लाम के बानी के तौर पर जाना जाता है। अपनी जवानी में वो पोलो और बॉक्सिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। उन्होंने पोलो टीम की क़यादत की, जिसे जरदारी फोर कहा जाता है। इनके वालिद बाम्बेनों के मालिक थे, जो कराची का एक मशहूर सिनेमा था, और उन्होंने अपने स्कूल को फिल्म का सामान अतिया किया था। वो बचपन में 1969 की फिल्म सालगिरह में भी नज़र आए। जरदारी का तलीमी पस मंज़र सवालिया निशान बना हुआ है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। इनकी सरकारी स्वानी उम्री कहती है कि उन्होंने कैडेट कॉलेज पेट्रो से 1972 में ग्रेजुएशन किया। वो 1973 से 1974 तक एसटी पैट्रिक हाई स्कूल कराची गए। स्कूल के एक क्लर्क का कहना है कि वो वहां अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। मार्च 2008 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से 1970 की दहाई के अवाइल में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया था। जरदारी की बाज़ाब्ता स्वाना उम्री में बताया गया है कि उन्होंने बरतानिया के पेडिंगटन स्कूल में भी तालीम हासिल की। इनके डिप्लोमा का मसला मुतनाज़र रहा था, क्योंकि 2002 के एक असूल के तहत पार्लियामेंट के उम्मीदवारों को कॉलेज की डिग्री हासिल करने की ज़रूरत थी, लेकिन अप्रैल 2008 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस असूल को मनसूख कर दिया था। आसिफ अली जरदारी एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन थे। उन्होंने 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। तकसीम के बाद पैदा होने वाले पहले सदर थे। वो अगस्त 2018 से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन हैं। सिंध के एक ज़िम्मेदार हाकिम अली जरदारी के बेटे जरदारी 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद मकबूल हुए, जो 1988 में अपने इंतखाब के बाद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। जब भुट्टो की हुकूमत को 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दिया था, जब भुट्टो 1993 में दोबारा मुंतखब हुए, तो जरदारी ने वफाकी वज़ीर सरमायाकारी और पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। भुट्टो के भाई मुर्तज़ा और जरदारी के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद मुर्तज़ा को 20 सितंबर 1996 को कराची में पुलिस ने कत्ल कर दिया था। भुट्टो की हुकूमत को एक माह बाद सदर फारूक लगानी ने बरतरफ कर दिया था, जबकि जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुर्तज़ा के कत्ल के साथ साथ करप्शन के इल्ज़ामात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। कैद होने के बावजूद उन्होंने 1990 में कौमी असम्बली और 1997 में सेनेट के लिए मुंतखब होने के बाद बराए नाम तौर पर पार्लियामेंट में खिदमत अंजाम दी। वो 2004 में जेल से रिहा हुए और खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करके दुबई चले गए, लेकिन जब भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को कत्ल कर दिया गया तो वो वापस आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए शरीक चेयरमैन उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाई।
انہوں نے ایک اتحاد کی سربراہی کی جس نے فوجی حکمران پرویز مشرف کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور 6 ستمبر 2008 کو صدر منتخب ہوئے۔ اسی سال انہیں مختلف مجرمانہ الزامات سے بری کر دیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے اور 2011 میں سلالہ میں نیٹو کے حملے کے بعد امریکہ کی وسیع عوامی ناپسندیدگی کے باوجود صدر کے طور پر زرداری افغانستان کی جنگ میں ایک مضبوط امریکی اتحادی رہے، جس نے ان کے صدارتی اختیارات کو آئینی طور پر کم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی بحالی کو روکنے کی ان کی کوشش ان کے سیاسی حریف نواز شریف کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے بعد ناکام ہو گئی۔ بحال ہونے والی سپریم کورٹ نے 2012 میں پیپلز پارٹی کے منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے الزام میں برطرف کر دیا تھا، جب گیلانی نے زرداری کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات دوبارہ کھولنے کے لیے سوئٹزر لینڈ کی حکومت کو خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ زرداری کے دور حکومت کو 2010 میں ملک بھر میں آنے والے سیلابوں اور بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ تشدد کے لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 2013 کے اوائل میں کوئٹہ میں ہزارہ کے متعدد بم دھماکے کے بعد زرداری نے بلوچستان میں اپنی صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اپنی مدت کے اختتام پر زرداری نے انتہائی کم منظوری کی درجہ بندی ریکارڈ کی، جو کہ 11 سے 14% تک تھی۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھاری شکست کے بعد زرداری 9 ستمبر 2013 کو اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے ملک کے پہلے منتخب صدر بنے۔ زرداری اور بے نظیر بھٹو کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی بختاور 25 جنوری 1990 کو پیدا ہوئی اور ان کی چھوٹی بیٹی آصفہ 2 فروری 1993 کو پیدا ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد ان کی بہن فریال تالپور ان کے بچوں کی سرپرست بنی اور انہوں نے بلاول زرداری کا نام بدل کر بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ نومبر 2002 میں ان کی والدہ کا انتقال جیل میں حراست کے دوران ہوا تھا۔ ان کے والد حاکم علی زرداری کا انتقال مئی 2011 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ زرداری قبیلے کے سردار بن گئے، تاہم ابتدائی طور پر انہوں نے قیادت نہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ عہدہ اپنی بیٹی بلاول کو دینا چاہتے تھے۔ زرداری ایک شیعہ ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر کے شاگرد ہونے کے ناطے، جن کا تعلق گوجر خان سے ہے اور سول اور ملٹری حلقوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے دوسرے عہدیداروں کے رہنما بھی ہیں۔ زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جادو اور تہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق نظر بد سے بچنے اور صدر زرداری کو کالے جادو سے بچانے کے لیے تقریباً روزانہ ایک کالے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ زرداری کا یہ پرانا رواج رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو صدقہ اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے ایسا کر رہے ہیں۔ 2005 میں ڈیلی پاکستان نے رپورٹ کیا کہ وہ $1.8 بلین کی تخمینہ مالیت کے ساتھ پاکستان کے دوسرے امیر ترین آدمی تھے۔ جب ان کی بیوی وزیر اعظم تھیں تو انہوں نے بڑی دولت جمع کی تھی۔ 2007 میں انہوں نے اپنے نام سے آف شور کمپنیوں کے ذریعے اپنے سوئس بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین حاصل کیے۔ ان کے پاس اسٹیٹس آف سورے، ویسٹ اینڈ آف لندن، نارمنڈی، منہاتن اور دبئی کے ساتھ ساتھ نارمنڈی میں 16ویں صدی کا ایک چیٹو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک عام قانونی آلہ استعمال کیا، یعنی بھٹو سے خاندانی تعلق نہ رکھنے والے نامزد افراد کے ذریعے جائیداد کی خریداری۔
کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ان کے گھروں کو بالترتیب بلاول ہاؤس 1، بلاول ہاؤس 2 اور زرداری ہاؤس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1994 میں فارموں، ٹرسٹوں اور آف شور کمپنیوں کے سلسلے کے ذریعے 1995 میں راک ووڈ اسٹیٹس میں 365 ایکڑ 20 بیڈ روم والی لگژری اسٹیٹ خریدی۔ کنٹری ہوم کی تزئین و آرائش اکتوبر 1996 میں اچانک ختم ہو گئی، ان کی بیوی کی دوسری مدت کے اختتام سے کچھ دیر پہلے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر 8 سال تک اس بات سے انکار کیا کہ وہ اس پراپرٹی کا مالک ہے اور کسی نے بھی غیر مقبول حویلی پر کام کے بل ادا نہیں کیے تھے۔ قرض دہندگان نے 2004 میں لیکوڈائزیشن سیل پر مجبور کیا اور پاکستانی حکومت نے اس رقم کا دعویٰ کیا کیونکہ یہ گھر بدعنوانی کے ذریعے حاصل کی گئی رقم سے خریدا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے یہ دعویٰ کرنے کے لیے قدم رکھا کہ وہ اصل میں فائدہ مند مالک تھے۔ نومبر 2008 تک رقم لیکوڈیٹر کے بینک اکاؤنٹ میں تھی جبکہ دیوانی مقدمہ جاری ہے۔ اس اسٹیٹ میں 2 فارمز، رہائش، عملے کی رہائش اور ایک تہہ خانہ شامل ہے جسے مقامی پب کی نقل میں بنایا گیا ہے۔ جاگیر میں 9 بیڈ روم اور ایک انڈور سوئمنگ پول ہے۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں سورے پیلس کی تزئین و آرائش کے لیے کراچی سے بڑی کھپیں بھیجی تھیں۔ اس سے پہلے ہیلی پیڈ، 9 ہول گولف کورس اور پولو پونی پیڈاک کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کی دماغی صحت تنازعات کا شکار رہی ہے۔ انہوں نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ان پر تشدد کیا گیا تھا۔ انہیں 2005 سے 2007 تک ڈیمینشیا، میجر ڈپریشن ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی تشخیص ہوئی، جس نے ان کے بدعنوانی کے مقدمے میں سے ایک کے فیصلے کو متاثر کرنے میں مدد کی۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں، صرف ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس ہے۔ اور یہ تھے آصف علی زرداری کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔